بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 805 ملاحظہ فرمائیں۔ تم پکڑے جاؤ گے، گاڑی خود اپنا پتہ بتا دے گی۔ گاڑی پکڑی جائے گی یہ تو ہو سکتا ہے، مگر اس کے ساتھ میں بھی پکڑا جاؤں یا تمہارے بچوں کی اوریجنل ماں تمہیں مل جائے، یہ ذرا مشکل ہوگا۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں نوشابہ سے۔ بسم اللہ، میں نے کہا، تمہیں شرعی حق حاصل ہے اپنی منکوحہ کی آواز سننے کا۔ میں گاڑی کو سٹارٹ کر کے تھوڑا سا آگے لے گیا اور اسے وقار کی گاڑی سے ملا کے کھڑا کر دیا۔ وقار کی گاڑی سڑک کی جانب رہی۔ کھڑکی کھول کے میں نے ریسیور ساتھ والی کھڑکی کے پاس کر دیا۔ دلاور، انہوں نے مجھے اغوا کر لیا ہے۔ میرے گھر سے اور کہاں سے؟ میرا وہاں آنا غلطی نہیں تھا، جو کچھ وہاں ہو رہا تھا وہ غلط تھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں ادھر تھوکنے بھی نہ آتی۔ کیا سنوں میں؟ تم نے کبھی سنی میری؟ میں یہی کہتی تھی کہ بہت ہو گئی، اب بس کرو، ورنہ باہر کی آگ تمہارے گھر کے اندر پہنچ جائے گی۔ اس کو گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہوگا، اندھے ہو تم اور تمہارے سارے۔ میں نے کہا، مختصر بات کرو۔ دلاور لمبی بات کر کے وقت لینا چاہتا ہے مسز دلاور۔ اچھا سنو، میں دماغ خراب ہے تمہارا۔ وہ اسی کوٹھی میں چھپا بیٹھا تھا، تمہارے شکاری کتے اس کی بو بھی نہ پا سکے، اور وہ قانون کے رکھوالے جو تمہارے جرائم پر پردہ ڈالنے آئے تھے، تمہارے جاتے ہی وہ آ گیا۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی تھی مگر وہ کار تو اندر ہی تھی۔ ریوالور نکالنے کا موقع کہاں ملا مجھے؟ ڈرائیور ساتھ ہوتا تو کیا کر لیتا، وہ بھی مارا جاتا۔ میرے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں ہوا۔ ہاں، بے ہوش نہ ہوتی تو میں شور مچاتی، چلتی گاڑی سے کود جاتی۔ اب بھی ہاتھ پاؤں بدے ہوئے ہیں میرے۔ دلاور، انہوں نے صرف تم سے بات کرانے کے لیے منہ سے کپڑا نکالا تھا۔ میں نے ریسیور لے لیا۔ اچھا جی، اپنے چودھری صاحب، خیر سے آپ نے اپنی گھر والی کی زبانی سب سن لیا، اب ہم چلتے ہیں۔ سنو، کہاں جا رہے ہو؟ سوئٹزرلینڈ، براستہ تلا گنگ۔ میں نے کہا، آخر کیا چاہتے ہو تم؟ بات کرو۔ میں نے کہا، بات کرنے کے لیے ایک عمر پڑی ہے اپنے چودھری صاحب۔ ہیں جی، یار زندہ، صحبت باقی۔ میں نے ریسیور بند کر دیا، گاڑی کی چابیاں نکالیں اور کمپارٹمنٹ کو خالی کر دیا۔ اس میں گاڑی کے کاغذات کے علاوہ ایک چیک بک تھی اور ایک لفافے میں تقریباً 10,000 روپے۔ پھر میں نے ڈکی کھولی، اس میں مجھے ایک سب مشین گن نظر آئی۔ میں نے اسے خالی کر کے بے مصرف کر دیا۔ گاڑی کو لاک کرنے سے پہلے میں نے بونٹ کھولا اور وہ سب تار نکال لیے جو نکالے جا سکتے تھے۔ ایک رومال سے میں نے خر اس جگہ کو پہلے ہی رگڑ کے صاف کر دیا تھا جہاں جہاں میرے فنگر پرنٹ ہو سکتے تھے۔ تار میں نے وقار کی گاڑی میں ڈال دی اور چابی غالب کے حوالے کر دی۔ پھر میں نے کار کا فون ریسیور بھی کھینچ لیا۔ اب تم جاؤ، مسز دلاور کو وی آئی پی مہمان بنا کے رکھو۔ تم مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ وہ چلانے لگی۔ دلاور مجھے لینے آ رہا ہے۔ اس میں شور کرنے کی کون سی بات ہے؟ وہ پھر آ جائے گا، ایک بار نہیں 10 بار آئے گا اگر اسے تمہاری ضرورت ہے۔ ظاہر ہے اب محبت کا مسئلہ تو ہے نہیں، میں نے کہا، اور اسے دبوچ کے پھر اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا۔ دلاور اب تمہیں ضرور پہچان لے گا، غالب میں کہا۔ اب کی بات مت کرو بیٹے، تم شرط ہار چکے ہو۔ جاؤ اپنے یار غازی کے گھر، میں وہیں آ جاؤں گا۔ گاڑی کے جاتے ہی میں نے ادھر ادھر دیکھا اور سڑک عبور کر کے ایک پیڑ پر چڑھ گیا جہاں سے میں دلاور کی کار پر نظر رکھ سکتا تھا۔ مشکل سے 5 منٹ گزرے ہوں گے کہ ایک ساتھ 2 گاڑیاں آئیں اور کیڈیلاک کے آگے پیچھے رک گئیں۔ ایک گاڑی میں سے دلاور برآمد ہوا اور دوسری میں سے استاد پیڈرو۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ تقریباً 100 گز کے فاصلے سے میں ان کی باتیں نہیں سن سکتا تھا، لیکن ان کی حرکات و سکنات سے ان کی جذباتی کیفیت عیاں تھی۔ گاڑی کو لاک دے کے پیڈرو نے اس پر لات ماری۔ دلاور نے اسے غصے سے دیکھا اور پھر جیب میں سے ڈپلیکیٹ چابی نکال کے دروازہ کھول لیا۔ وہ غصے کے باوجود سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم نہیں ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ٹیلی فون ریسیور جیسا ایک آلہ بھی تھا۔ شاید اس کی کار میں حفاظتی اقدام کے طور پر کوئی ایسا الیکٹرک سسٹم بھی نصب تھا جو مسلسل سگنل نشر کرتا تھا اور اسے یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ گاڑی کس سمت میں ہے۔ سمت کا تعین ہونے کے بعد سگنل کی قوت دیکھتے ہوئے عین اس جگہ پہنچنا مشکل نہ تھا جہاں گاڑی موجود ہے۔ یہ عام قسم کے سگنل ڈیٹیکٹر ریڈار کے اصول پر کام کرتے ہیں، اور اگر ملک کے اندر کہیں سے خفیہ نشریات جاری ہوں تو ان کا سراغ بھی انہی کی مدد سے لگایا جاتا ہے۔ دلاور کو یہ ڈر ضرور تھا کہ کسی دن وہ گاڑی سمیت اغوا ہو جائے گا یا اس کے بیوی بچے۔ گاڑی کو چوری ہونے سے بچانے کا یہ مؤثر نظام تھا جو ضرورت پڑنے پر اس کے کام نہیں آیا تھا۔
تار الگ ہو جانے کے بعد گاڑی کا الیکٹرانک نظام بیکار ہو گیا تھا، جس میں الیکٹرانک لاک، پاور ونڈو، اگنیشن وغیرہ شامل تھے۔ اب کار سٹارٹ بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ ایسی پرتعیش اور پرتکلف گاڑیوں میں یہی خرابی ہوتی ہے، جب ان کا خودکار نظام جواب دے جائے تو وہ عام گاڑیوں کی طرح چلنا اپنی توہین سمجھتی ہیں۔ دلاور نے یقیناً مجھے بہت گالیاں دی ہوں گی، مگر میں درختوں کی شاخوں میں چھپا ہوا اس کی جھنجھلاہٹ بے بسی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میرے ہاتھ میں دلاور کی بیوی کا سائلنسر والا ریوالور تھا۔ اگر میں چاہتا تو یہیں سے نشانہ لے کر دلاور کی کھوپڑی میں سوراخ کر دیتا اور اسے پتہ بھی نہ چلتا کہ گولی کہاں سے آئی تھی، مگر اسے قتل کرنا میرا مقصد نہیں تھا۔ دلاور اور پیڈرو کے ساتھ دو محافظ بھی آئے تھے، جو منتظر تھے کہ اشارہ ملے تو وہ دشمن کو بھون کے رکھ دیں، مگر دشمن چھلاوا بن کے غائب ہو چکا تھا۔ دلاور بڑے غور سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے کچھ آتے جاتے لوگوں سے بھی پوچھا اور اس کے حکم پر حکم کے غلام دونوں طرف کے گھروں میں بھی گئے۔ یہ سب نئی کوٹھیاں تھیں جہاں عام لوگ نہیں رہتے تھے کہ وہ منہ اٹھا کے اندر چلے جاتے۔ ایک حکم کا غلام عین اس درخت کے نیچے سے بھی گزرا جس پر میں بڑی فراغت سے بیٹھا ہوا تھا۔ انہیں ہر طرف سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر کسی کوٹھی کے اندر سے کوئی ملازم یا مالی مجھے پیڑ پر چڑھتا دیکھ لیتا تو یہ ہو سکتا تھا کہ وہ پیڑ کو گھیر لیتے، مگر ایسی صورت میں قریب آنے سے پہلے ہی چاروں حکم کے غلام مارے جاتے اور دلاور کے ساتھ پیڈرو جان بچا کے بھاگتا۔ پھر موقع پاتے ہی میں خود بھی 9-2-11 ہو جاتا۔ دلاور سمجھ گیا تھا کہ میں نے گاڑی کو چلنے کے قابل نہیں چھوڑا ہے۔ اس نے میری ساری تخریبی کارروائی کا پہلی نظر ہی میں اندازہ کر لیا ہوگا۔ اس کے پاس نہ چارہ تھا کہ وہ اپنی اعلیٰ نسل کی کار کو دوسری گھٹیا کار کے پیچھے باندھے اور کار کھینچ کر لے جائے۔ یہ خدمت استاد پیڈرو کے سپرد ہوئی۔ میں گاڑی کو آہستہ آہستہ دور جاتا دیکھتا رہا۔ دلاور اب بھی وہیں موجود تھا اور اس کے ساتھ حکم کے 2 غلام رہ گئے تھے۔ اس نے انہیں بھی غیر مسلح کر دیا تھا۔ ان کی سب مشین گنیں پیڈرو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ دلاور نے اپنی جیب میں سے بھی ریوالور نکال کے گاڑی میں ڈال دیا تھا۔ اس نے یہ سب کارروائی بڑے واضح انداز میں کی تھی۔ وہ چالاک آدمی یہ سمجھنے میں حق بجانب تھا کہ میرا کہیں آس پاس موجودہ ہونا بعید از امکان نہیں تھا۔ وہ مجھے یہ دکھانا چاہتا تھا کہ اب اسلحہ کسی کے پاس نہیں اور میں چاہوں تو مذاکرات کے لیے تشریف لے آؤں، مگر میں دلاور کی رگ رگ سے واقف تھا اور اس امکان کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا کہ ان سب کے پاس دوسرے ریوالور بھی ہوں گے۔ دلاور کی تشویش سے مجھے خوشی ہوئی۔ اگر وہ بیوی کو اہمیت نہ دیتا تو کبھی وہاں نہ آتا۔ بات صرف بیوی کی ہوتی تو وہ کہتا کہ سکندر اعظم صاحب، شوق سے رکھو اس سیکنڈ ہینڈ عورت کو اپنے پاس، بازار میں نئی بہت ہے میرے لیے۔ مگر معاملہ تھا اس کے بچوں کا۔ اگر ان کو ماں واپس نہ ملتی تو وہ دلاور کو آگ کر دیتے۔ دلاور بیوی کو چھوڑ سکتا تھا، بچوں کو نہیں، اور بچوں کی وجہ سے وہ بیوی کو ہر قیمت پر واپس حاصل کرنے پر مجبور تھا۔ میں نے اس بار جو گیم کھیلا تھا اس میں تقدیر نے میرا ساتھ دیا تھا۔ میں نے کالیا کی بہن کو شکار ہونے سے بچا لیا تھا اور تقدیر نے دلاور کی بیوی کو خود شکار ہونے بیچ دیا تھا۔ کالیا کی موت کے باوجود یہ بڑی کامیابی تھی۔ دلاور نے آدھے گھنٹے بعد ہمت ہار دی۔ اسے سمجھ لیا ہوگا کہ بیوی کو بازور بازو واپس لے جانا ممکن نہیں، اور جیسا کہ اغوا کر کے تاوان وصول کرنے والوں کا مروجہ طریقہ کار ہے، میں نے بھی پہلی بار اسے صرف یہی دیکھنے کے لیے بلایا تھا کہ وہ اکیلا آتا ہے یا اپنی فوج ظفر موج کے ساتھ۔ آدھے گھنٹے بعد اس نے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہاں اکیلا ٹھہرتا۔ یہ میری ریوالور ہوتا تب بھی اسے یہ خدشہ لاحق ہوتا کہ میں اچانک کہیں سے ٹپک پڑوں گا اور بیوی کی طرح شوہر کا اغوا ایک حماقت کے ڈرامے کا حرف آخر بن جائے گا۔ وہ نام کا دلاور تھا اور اس کی بہادری آتشی اسلحے اور حکم کے غلاموں کی طاقت پر منحصر تھی۔ شاید وہ خود کو بہر صورت آزاد رکھنا بہتر سمجھتا تھا۔ اگر وہ بھی شکار ہو جاتا تو پھر سونی کے اماں ابا کو چھڑانے والا کوئی نہ رہتا۔ دلاور دوسری گاڑی میں بیٹھ کے نکل گیا تو میں نے اترنے کا ارادہ کیا اور ملتوی کر دیا۔ احتیاط کا تقاضا تھا کہ میں 10 منٹ انتظار کروں۔ اس احتیاط نے مجھے محفوظ رکھا۔ ابھی 5 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ وہ کار واپس آئی۔ میں ایک سمت سے آنے والی سب ہری گاڑیوں کو دیکھ رہا تھا۔ دلاور ہرے رنگ کی ایک فورڈ اسکورٹ میں گیا تھا۔ دور سے میں اس کا نمبر نہیں نوٹ کر سکتا تھا، مگر وہ لوٹ کر آئی تو عام رفتار سے نہیں، بہت آہستہ آہستہ گزری۔ ظاہر ہے دلاور اطمینان سے جائزہ لے رہا تھا کہ میں اپنی کمین گاہ سے نکل آنے کی حماقت کروں تو غیر متوقع طور پر پکڑا جاؤں۔
دلاور کو دوسری بار مایوسی ہوئی تو میں نے پیڑ کے اوپر سے کہا، فکر مت کرو اپنے چودھری صاحب، ہماری ملاقات ضرور ہوگی ہیں جی، اور ہمارے گراؤنڈ پر ہوگی۔ اپنی گلی میں کتا بھی شیر ہوتا ہے، ہم تمہیں وہاں بلائیں گے جہاں تم دم دبائے آؤ گے۔ اتنا تو پتہ چل ہی گیا ہے کہ تمہیں نوشابہ نہیں اپنے بچوں کی ماں کی ضرورت ہے۔ مزید 10 منٹ کے بعد میں نے اترنے کا فیصلہ کیا۔ میں جس شاخ پر بیٹھا بلکہ لیٹا ہوا تھا وہ درخت کے تنے کا حصہ تھی۔ تنا اوپر سے انگریزی حروف وائی کی طرح 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا اور یہ حصہ نسبتاً چوڑا اور سیدھا تھا۔ ٹالی یعنی شیشم کے اتنے بڑے درخت میں نے کم ہی دیکھے تھے۔ پریکٹس نہ ہونے کی وجہ سے درخت پر چڑھتے ہوئے میری کونیاں چھل گئی تھیں۔ اترتے ہوئے میں توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ نیچے والی کمزور شاخیں میرے وزن سے جھکنے لگیں تو مجھے چھلانگ مارنی پڑی۔ بلندی اب بھی کافی تھی۔ عقل مندی مجھ سے یہ سرزد ہوئی کہ میں شاخ پکڑ کے جھول گیا، چنانچہ لچک کے ساتھ کافی نیچے پہنچ کے گرا۔ اس سے میری ہڈی پسلی بچ گئی۔ 2 بچے جو وہاں گلی ڈنڈا کھیل رہے تھے، ایک مولانا صاحب جو سائیکل پر ہانپتے ہوئے محو سفر تھے، خالہ کے 2 من کے مولوی کو ڈھوتے ہوئے سائیکل کو ہانپنا چاہیے تھا، اور بس کے انتظار میں کھڑی ہوئی ایک عورت، سب دم بخود رہ گئے۔ میں نے سب کو مسکرا کے دیکھا اور ایک طرف روانہ ہو گیا۔ جس کا جو دل چاہے سمجھے، مجھے کیا۔ دلاور کی کار سے ملنے والی رقم میری جیب میں تھی۔ میں نے ایک ٹیکسی کو روکا اور اسے غادی کے گھر کا پتہ بتایا تو اس کی گردن دائیں بائیں ہلنے لگی۔ میں زبردستی بیٹھ گیا۔ یار ان کار سے دل مت توڑو، پیسے بے شک دوگنے لے لو، مال حرام بہت ہے میرے پاس۔ بات پیسوں کی نہیں یار، میری مرضی نہیں تو پھر؟ میں نے کہا چلو پھر میں یہ ٹیکسی خرید لیتا ہوں، بولو کتنے میں دو گے؟ میں تم کو گھر چھوڑ دوں گا۔ وہ سمجھ گیا کہ میں پاگل نہیں ہوں تو ضرور خر دماغ ہوں، اور عام ٹیکسی ڈرائیوروں والا رویہ میرے ساتھ نہیں چلے گا۔ وہ چل پڑا۔ بڑی زیادتی ہے، لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ٹیکسی میری ہے۔ میں نے کہا یہی تو غلط فہمی ہے تمہاری، یہ ٹیکسی ہے، کار ہوتی تو تمہاری ہوتی۔ ٹیکسی پبلک پراپرٹی ہوتی ہے، کیسی بھی ہو۔ میں نے اسے آنکھ ماری، جس کا مطلب اس نے سمجھ لیا۔ ٹیکسی کا لفظ اس زمانے میں طوائف یا کال گرل کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ اگر میں نہ جاتا تو تم کیا کر لیتے، کیا بگاڑ لیتے میرا؟ میں مار مار کے تمہارا اولیا بگاڑ دیتا۔ میں نے اطمینان سے کہا آج رات تم ہاسپٹل میں گزارتے، کرنا چاہتے۔ اس نے سخت مشتعل ہو کے پیچھے دیکھا اور شاید اپنی صحت کا موازنہ میری صحت سے کرتے ہوئے خاموش ہو جانا ہی بہتر سمجھا۔ غازی کے گھر سے کچھ فاصلے پر میں نے اسے 100 کا نوٹ دیا۔ وہ کچھ دیر باقی رقم واپس کرنے کے لیے جیب ٹٹولتا رہا، پھر ایک دم گاڑی گیئر میں ڈال کے بھاگ گیا۔ دراصل گاڑی پہلے گیئر میں تھی۔ کلچ چھوڑ کے اس نے پوری ریس دی اور گویا مجھ سے بدلہ لے لیا۔ میں چاہتا تو اسے دوڑ کے بھی پکڑ لیتا، مگر میں نے مسکرا کے کہا جا ایش کر پتر، ہمارا کون سا باپ کا مال تھا، اور غازی کے گھر والی گلی میں داخل ہو گیا۔ غازی ٹانگ پر پٹی باندھے لیٹا ہوا تھا اور غالب واز کر رہا تھا۔ اس کی تو خیر عقل میں کیڑے پڑ گئے ہیں۔ جب اسے کسی لڑکی کے ساتھ بھاگ جانا چاہیے تھا تب تو وہ ڈٹا رہا، اور غالباً تم نے بھی جوانی ایسے ہی گزار دی، کسی چاہنے والی کے ساتھ فرار ہوئے بغیر۔ اب اس عمر میں جب تمہارے اللہ اللہ کرنے کے دن تھے۔ میں نے اندر داخل ہو کے با آواز بلند کہا اللہ اللہ، کیا زور بیان ہے مرزا غالب، میں شرم سے ڈوب مرنے کے لیے کہاں جاؤں؟ غازی اٹھ بیٹھا۔ وہ آیا تھا دلاور۔ میں نے کہا کیسے نہ آتا؟ وہ ایسے آیا جیسے شمع پر پروانہ آتا ہے۔ غازی نے کہا پرانی گھسی پڑی تشبیہ ہے، مگر خیر وہ شمع کہاں ہے؟ میں نے کہا شمع یعنی 5 بچوں کی اماں اندر ہے، اسے یہاں لا کے تم نے میری عزت داؤ پر لگا دی ہے۔ محلے والے جانتے ہیں کہ میں اکیلا ہوں، یہاں کبھی کسی عورت نے قدم نہیں رکھا۔ انہیں بتا دینا کہ تمہارے ہونے والے سسرال سے لوگ آئے تھے محلے والوں کو دیکھنے۔ غالب نے کہا محلہ خراب ہو تو آدمی مکان نہیں لیتا، رشتہ کیسے کر سکتا ہے؟ رشتہ نہیں ہوا۔ میں اندر گیا تو نوشابہ ایک پلنگ پر لیٹی پڑی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بھی اسی طرح بندھے ہوئے تھے اور اس کا منہ بھی بند تھا۔ ظاہر ہے وہ سخت تکلیف میں تھی۔ میں نے کہا میں معافی چاہتا ہوں اس سلوک کی، لیکن ہم رسک لینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ تمہارا شوہر آیا تھا مگر توپ خانہ لے کر، بندوق اور گولی کی زبان میں بات کیسی ہو سکتی تھی؟ وہ واپس چلا گیا۔ میں اسے پھر بلاتا ہوں، اس میں کچھ وقت تو لگے گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور التجا تھی۔ میں نے کہا مجھے معلوم ہے کہ شام کو تمہارا پروگرام اپنے بچوں کے ساتھ مری جانے کا تھا، وہ یقیناً پریشان ہوں گے۔ باپ کے اعمال کی سزا اولاد کو بھگتنی پڑتی ہے،
مجھے امید ہے کہ دلاور اس بات کو پھیلنے نہیں دے گا، کیونکہ اس میں سب کی بدنامی ہے۔ وہ بچوں کو سمجھا سکتا ہے کہ تمہاری امی بہت جلد خیریت سے لوٹ آئیں گی۔ دلاور اتنا ضرور جانتا ہے کہ میں کمینہ شخص نہیں ہوں۔ اب تمہیں اس وقت تک ہماری قید میں رہنا ہوگا جب تک ہمارے اور دلاور کے درمیان کوئی معاہدہ نہ ہو جائے۔ یہ تم پر منحصر ہے کہ تم یہاں قیدی بن کے رہنا چاہتی ہو یا مہمان بن کے۔ رابعہ میرے پیچھے آ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ مسز دلاور، آپ تعاون کریں تو مشکلات کم ہوں گی، ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، ورنہ ہم آپ کو ایسے رکھ سکتے ہیں، انجیکشن دے کر سلا بھی سکتے ہیں۔ میں نے کہا، مہمان بن کے تم دیکھ لو گی کہ ہم آداب میزبانی میں نہ پٹھانوں سے پیچھے ہیں اور نہ تکلف میں اہلیان لکھنؤ سے۔ اس نے ساری لا کے اپنی رضامندی کا اظہار کیا تو میں نے اسے کھول دیا۔ دوپٹہ کوئی سخت رسی نہیں تھی، مگر خود نوشابہ سختی کی عادی نہ تھی۔ اس کی کلائیوں پر دوپٹے سے بھی نشان بن گئے تھے۔ جب میں نے اس کے منہ سے کپڑا نکالا تو کچھ دیر وہ چپ بیٹھی رہی اور آنسو پونچھتی رہی۔ رابعہ نے زیادہ رفیق القلب ہونے کا ثبوت دیا اور وہ بڑے دوستانہ انداز میں اس کے پاس بیٹھ کے اسے تسلی دینے لگی۔ نوشابہ کو اپنی نہیں بچوں کی فکر تھی۔ میں نے کہا، فکر مت کرو، میں نے دلاور سے کہہ دیا تھا کہ انہیں سمجھا دے۔ آخر مجھے قید کر کے تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، مسز دلاور، تمہارے شوہر نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا۔ وہ میرے عزیز ترین دوست کی بہن کو بیوہ کرنے کی دھمکی دے چکا ہے۔ ان کا ہمارے معاملات سے کوئی تعلق نہ تھا، مگر اس نے محسن کے بہنوئی کو اٹھوا لیا تھا۔ ہم اسے احساس دلانا چاہتے ہیں کہ یہ بہادری نہیں، کمین کی ہے، لیکن ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں۔ ہماری تو بیوی بچے نہیں ہیں، وہ بیوی کے لیے اتنا پریشان تھا۔ تم غلط کہتے ہو، وہ پریشان نہ ہوتا تو آتا ہی کیوں؟ یقین کریں اسے سخت پریشانی لاحق ہے۔ ابھی آدھے گھنٹے میں اس سے پھر بات ہوگی، میں بات کروں گی اس سے۔ سوری خاتون، اب یہ ممکن نہیں۔ میں نے کہا، رابعہ، ان کے لیے چائے کا بندوبست کرو۔ رابعہ نے مجھے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ میں نے غالب کو اندر بھیجا اور خود باہر آ گیا۔ اسے ہم یہاں نہیں رکھ سکتے، غازی نے کہا ہے۔ تو پھر کہاں لے جائیں؟ میں نے نازو کو کالیا کی بہن کے ساتھ اپنے گھر بھیج دیا تھا۔ وہ ٹیکسی میں گئے ہیں، گاڑی گلی کے باہر کھڑی ہے۔ اوکے، قدرت کو اگر یہی منظور ہے کہ لوٹ کے بدھو گھر کو جائیں ماں بندن کے، تو پھر چلو۔ ہم غازی کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، مگر اس نے انکار کر دیا۔ میں ٹھیک ہوں، معمولی زخم ہے، اس سے بڑے زخم کھائے ہیں زندگی میں، لیکن تم اکیلے ہو۔ یہ سارا محلہ میرا خاندان ہے، میں اکیلا نہیں ہوں، تم جاؤ، وہ بولا۔ آدھے گھنٹے بعد ہم پھر رابعہ کی اسی عالی شان کوٹھی میں تھے، جہاں میں ایک منٹ کے لیے بھی قید میں رہنے پر تیار نہ تھا۔ نازو ہم سے پہلے وہاں پہنچ چکی تھی۔ میں نے پہلی بار کالیا کی بہن کو دیکھا تو مجھے حیرانی ہوئی۔ وہ معمولی شکل و صورت کی عام سی لڑکی تھی، ایسی پری جمال نہیں تھی کہ دلاور اس پر دل و جان سے فریفتہ ہو کے شادی کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ وہ یقیناً اسے کچھ دن کھلونا جان کے کھیلتا اور پھر توڑ دیتا یا چھوڑ دیتا۔ بھائی کا 20,000 کا قرض اپنی آبرو سے اتار کے اور شاید رسید کے طور پر گناہ کی نشانی اپنے ساتھ لے کر واپس آ جاتی۔ ابھی تک اسے علم نہ تھا کہ اس کے بھائی نے اب اپنا قرض جان دے کے ادا کر دیا ہے۔ وہ ہم سب کی اتنی ممنون تھی کہ بار بار کہہ رہی تھی، کیا آپ نے خرید لیا ہے مجھے بیگم صاحب؟ میں ساری عمر غلامی کروں گی آپ کی، بس مجھے اپنے قدموں سے دور نہ کریں، دنیا میں میرا کوئی نہیں۔ یہ الگ مسئلہ تھا، اسے آج نہیں تو کل یہ بتانا ضروری ہوگا کہ اب اس کا بھائی نہیں رہا۔ وہ بتا چکی تھی کہ دنیا میں اس کا کوئی عزیز رشتہ دار نہیں، اس صورت میں اسے گھر سے بھی نہیں نکالا جا سکتا تھا۔ رابعہ اور نازو نے مل کے طے کیا کہ فی الحال اسے وقار یوسف کے پاس چھوڑا جائے، جہاں یہ گھر کے کام کاج کرے اور خوش رہے۔ اسے سمجھا دیا جائے کہ کالیا بھی دلاور کے خوف سے روپوش ہو گیا ہے اور موقع ملتے ہی آ جائے گا۔ اب رات ہو چکی تھی۔ دلاور کی بیوی نے رابعہ کی محل نما کوٹھی کو حیرانی سے دیکھا تھا۔ اسے یقین نہیں آتا تھا کہ اتنی دولت مند وکیل عورت اس طرح میرے ساتھ خوار پھر رہی ہے۔ پھر وہ مطمئن ہو گئی تھی، کیونکہ رابعہ کے ساتھ نازو بھی اس کی خدمت میں مصروف ہو گئی تھی۔ کالیا کی بہن کی نوشابہ کی نظر میں کیا اوقات تھی؟ اس کے جذبات پھر بھی سوکنوں والے ہو گئے تھے کہ یہ عورت میرے شوہر کو مجھ سے چھین رہی تھی، حالانکہ معاملہ اس کے برعکس تھا۔ اس کا شوہر اس عورت کی عزت لوٹ رہا تھا۔ شوہر کو تو ایک عورت پہلے ہی چھین چکی تھی جسے نوشابہ نے دیکھا تک نہ تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ انتظار کی اس وقت میں دلاور پر کیا بیت رہی ہوگی۔ درمیان میں 2 بار ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، مگر کسی نے ریسیور نہیں اٹھایا تو دلاور کی بیوی نے کہا، کیا پتا
یہ دلاور ہی ہو؟ میں نے کہا زیادہ امکان اسی بات کا ہے، پھر بات کیوں نہیں کرتے؟ غالب نے مسکرا کر کہا وہ ہمارے ہر ٹھکانے پر فون گھما رہا ہوگا، ہم نہیں چاہتے کہ دلاور اندھیرے میں تیر چلائے اور وہ نشانے پر جا لگے، ہم نے اسی لیے باہر اندھیرا کر دیا ہے، اگر اس نے یہاں آنے کی حماقت کی تو بلا وجہ خون خرابہ ہوگا مسز دلاور، جو بات مذاکرات سے حل ہو جائے اس میں طاقت استعمال کرنے سے نقصان ہو جاتا ہے۔ آدھے گھنٹے بعد میں نے باہر آ کے وقار یوسف کی کار کے ریڈیو ٹرانسمیٹر کو استعمال کیا۔ کون بول رہا ہے؟ کسی نے کہا۔ کیا تمہیں یہ چیونٹی کی آواز لگتی ہے؟ میں نے کہا دلاور کہاں ہے؟ کون دلاور؟ اس نے عادتاً پوچھ لیا۔ وہ تمہارا نام نہاد باپ، اور کون؟ اس سے کہو کہ فوراً لائن پر آ جائے ورنہ میں اس کی بیوی کو گنجا کرا دوں گا۔ بکواس مت کرو، اس نے مجھے مشتعل ہو کے گالی دی۔ جو میں نے کہا ہے وہی کہنا اس سے، میں نے جواب میں دگنے وزن کی گالی لڑکائی، ورنہ خود دلاور تمہاری کھال کا ڈھول بنا کے تمہارے سوئم پر بجائے گا۔ کسی بدماش کی طرح بات کیے بنا بات نہیں بنتی تھی۔ وہ پھر ڈر گیا اور میں نے سوئچ آف کر دیا۔ رابعہ آئی اور میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ ہم تو لوٹ کر نہ آنے کے لیے گئے تھے۔ میں نے سنجیدگی سے کہا عزیزہ، ہر چیز اپنے مرکز سے بھاگنا چاہتی ہے لیکن کشش سکل اسے کھینچ لیتی ہے۔ انشاءاللہ ہم پھر فرار ہوں گے اور پھر آئیں گے وہیں جتھے دی کھوتی۔ یہ کھوتی کے بارے میں کہا گیا ہے، کھوتے پر یہ تہمت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں ہوں گے تاکہ ہماری وجہ سے کسی پر آفت نہ آئے۔ اسی وقت ریڈیو کی لائٹ آن ہو گئی۔ میں نے اس کا والیوم کھولا اور دلاور کی آواز آئی، تم نے ثابت کر دیا کہ تم ذلیل ہو۔ میں نے کہا میں نے تمہاری شرافت دیکھ لی تھی جو تم نے 2 کاروں میں اپنے ساتھ لائی تھی۔ سیدھی طرح بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے مگر تم انجان بن رہے ہو۔ ایک تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ جو معاملات میرے اور تمہارے درمیان ہیں ان میں تیسرا فریق نقصان نہیں اٹھائے گا۔ تیسرا فریق کون ہے؟ تم سب بیک ہو۔ میری مراد غیر متعلق لوگوں سے تھی۔ محسن اور گل شادی کر کے الگ ہو گئے ہیں۔ فوزیہ کے شوہر کی طرح کبھی گل کے شوہر پر ہاتھ مت ڈالنا۔ پولیس ناگ منی کو پکڑ لے تو الزام مجھ پر مت دینا۔ ناگ منی کا منہ بولا بھائی ہے منموجی، وہ شیش ناگ سے کم نہیں ہے دلاور۔ اگر وہ تمہارے بچوں کو بیٹی یا داماد کو اٹھا لے تو تم بھی مجھے الزام مت دینا۔ مجھے دلاور کی صورت کا تصور کر کے خوشی ہو رہی تھی۔ وہ غصے میں زخمی سام کی طرح پھنکار رہا ہوگا، دل میں نہ جانے کیا ارادے باندھ رہا ہوگا کہ ایک بار یہ گتھی سلجھ جائے تو کہاں کا وعدہ اور کیسی وارننگ، وہ ایک ایک کا بینڈ بجا دے گا۔ وہ دل ہی دل میں مجھے ایسی گالیاں دے رہا ہوگا جو پولیس والے سن کے شرمائیں اور بدترین عذاب کے ساتھ مجھے اور میرے لوائقین کو ہلاک کرنے کا عہد کر رہا ہوگا۔ لیکن یہ سب کل کی باتیں تھیں، گوٹ آج پھنسی ہوئی تھی۔ میں نے کہا میں تم سے وعدہ نہیں لوں گا، اس لیے کہ تمہارے وعدے کی حیثیت جعلی نوٹ کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں۔ چلو جی ہم ہو گئے خبردار، اپنے سکندر اعظم صاحب آگے فرماؤ۔ مجھے پیڈرو چاہیے، میں نے کہا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے کہا چاہیے کا کیا مطلب؟ مطلب اردو میں بالکل صاف اور واضح ہے، پیڈرو کو میرے حوالے کرو، اپنے بچوں کی ماں لے جاؤ۔ یہ ناممکن ہے، میں تمہیں کل تک سوچنے کی مہلت دوں گا۔ میں نے کہا تم بچوں کو بہلا سکتے ہو کہ آج وہ ماں کے ساتھ مری کیوں نہیں جا سکے؟ کل شام کو وہ براہ راست ماں کی آواز سنیں گے اور یہ آواز سن کے وہ خوش نہیں ہوں گے۔ اپنے چودھری صاحب تم ایسا نہیں کر سکتے، مجھے معلوم ہے۔ وقت آدمی کو بہت کچھ سکھاتا ہے۔ پہلے جو بچہ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا وہ 100 میٹر کی دوڑ جیت لیتا ہے بعد میں۔ سکندر جو کل نہیں کر سکتا تھا آج کرنے پر مجبور ہوگا۔ تمہاری چالوں نے اسے ماہر شکاری بنا دیا ہے دلاور، ورنہ وہ تو شریف آدمی تھا۔ شرافت کی ٹریفک آخر کب تک یک طرفہ چل سکتی تھی؟ اچھا پیڈرو تمہیں مل جائے گا، دلاور نے شکست خوردہ لہجے میں کہا، لیکن آج نہیں، کل، پرسوں، جب تمہارے پاس مال ہو۔ اس ساتھ دینا، اس ساتھ لے جانا، تمہاری امانت محفوظ ہے۔ سنو میں اس سے بات کروں گا، سوری، تمہارا پیغام پہنچا دیا جا سکتا ہے۔ ویسے وہ سب سن رہی ہے، جھوٹ مت بولو، وہ سن رہی ہوتی تو بولتی کیوں نہیں؟ میں نے کہا شرماتی ہے شاید، یا پھر تم سے خفا ہے۔ ایک بات اور سنو اپنے چودھری صاحب، تمہیں دوسرا پیڈرو تو مل سکتا ہے مگر بچوں کو تم اصل ماں کہاں سے لا کے دو گے؟ وہ تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔
اگر تم نے ان کو مامتا جیسی نعمت سے محروم کیا، پیڈرو تو ہمیں مل ہی جائے گا، آج نہ صحیح کل۔ تم نے نوشی کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ وہ سخت پریشان تھا۔ وہ مہمان ہے ہماری، ہم اس کو سیر کرا رہے ہیں شہر کی۔ وہ بہت مطمئن ہے۔ ابھی ہم باہر کہیں کھانا بھی کھائیں گے اور پھر کہیں رات بھی گزاریں گے۔ MRS کے کیمپ میں اس کی پہلی رات یقیناً مشکل سے گزرے گی، شاید اسے نیند نہیں آئے گی۔ ہم باتیں کریں گے اس سے، بہت سی باتیں وہ بتا چکی ہے، تمہارے داماد کے بارے میں، اس کی نوکری، دیگر مشاغل کے بارے میں۔ تم نے ضرور ٹارچر کیا ہے اسے۔ دلاور نے چیخ کر مجھے ایک گالی دی۔ میں نے فلمی ویلن کی طرح ایک کہکا لگایا اور رسیور بند کر دیا۔ تم بڑے ڈرامے باز ہو گئے ہو، یہ ہارر شو تھا۔ کیا خیال ہے ایک رومانٹک سین ہو جائے؟ میں نے رابعہ کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ بدتمیزی مت کرو، وہ گھبرا گئی۔ ابھی کوئی آ جائے گا اندر۔